السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا ہے کہ اندور میں 30 مسلمانوں نے دھرم تبدیل کر لیا۔ اس میں میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی دینی حالت کبھی اچھی نہیں رہی۔ وہ موروثی اسلام جو گاؤں دیہاتوں میں رائج ہے اس کی شکل ہندو مت سے زیادہ مختلف نہیں۔ ان علاقوں میں ہندو اور مسلمان دونوں طبقوں کے رسم و رواج، روایات اور ثقافت مشترک ہیں۔ وضاحت، سرگرمیاں اور دلچسپیاں بھی سب یکساں ہیں۔ بعض اوقات ان کے درمیان تفریق کرنا کار دشوار ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات غربت اور جہالت کی بنا پر پیش آتے ہیں، اور جب تک ان دونوں مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ نچلے طبقے کے مسلمانوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور ہو بھی کیسے جب انہیں دین کی بنیادی معلومات ہی حاصل نہیں۔ نماز روزہ کا انہیں علم نہیں، کلمے کی حقیقت اور رسالت کے متعلق وہ کچھ آگاہی نہیں رکھتے، توحید و شرک کا فرق انہیں معلوم نہیں، تو بھلا ان کے لیے اسلام میں کیا کشش رہے گی؟ وہ صرف اس حیثیت سے مسلمان ہیں کہ ان کے باپ دادا مسلمان تھے اور شناختی کارڈ میں ان کا یہی دھرم ہے، ورنہ در حقیقت وہ اسلام میں کبھی آئے ہی نہیں۔ لوگ اس مسئلے کو دھرم پریورتن کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ دین و مذہب کا بالکل نہیں ہے، بلکہ صرف بھوک، جہالت اور مفاد کا ہے۔ ان سب کے باوجود دیہی علاقوں میں رہنے والوں کی ایمان کی فکر کرنا اور ان کو بنیادی عقائد کی تعلیم فراہم کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ صاحبان علم کچھ وقت فارغ کر کے یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ صاحبان ثروت مال خرچ کر کے ان کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اصحاب اثر و رسوخ ان کی دیگر طرح سے خبرگیری کر سکتے ہیں۔ فلاحی اداروں اور دینی مدرسوں کو بھی اس سمت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ افسوس کن بات ہے کہ بکثرت مشہور مدارس کے اطراف و اکراف میں بسنے والے لوگوں کو دین و ایمان کی بنیادی معلومات بھی حاصل نہیں۔ ایسے ادارے اگر مقامی افراد کو ہی دینی حیثیت سے نفع نہ پہنچا سکے تو تعجب اور قرب کی بات ہے۔ باقی رہبران ملت اور قائدین امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ محنت کش طبقہ، مزدوروں اور کمزور لوگوں کی بھی فکر کرے، اور راشن کٹ تقسیم کرنے کے ساتھ ان کی اخلاقی دینی تربیت کی فکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے جو بس میں ہو کر گزرے۔ جماعت میں جتنے بھی کیڑے نکال لے، لیکن اس سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی ان افراد کے پاس پہنچتا ہے تو وہ صرف یہ جماعت ہی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ تبلیغی جماعت میں داخلی نوعیت کی چاہے کتنی ہی کمیاں ہوں، لیکن عالمی سطح پر اس جماعت نے سب سے زیادہ اصلاحی کام کیا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو دین سے قریب کرنا اور مسلمانوں کی داخلی اصلاح کرنا ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو تمام گروپوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام تمام احباب تک، تمام لوگوں تک ضرور پہنچ جائے۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ کو اس طرح کی بہت ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو بر وقت ملا کرے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔